میں پوچھنا چاہتا ہوں نگلا پوروا کے زندہ دل مسلمانوں، کیا تمہارا پیسہ اتنا سستا ہے شیخ چلی پہ اڑانے کے لیے، عثمان بھارتی پہ اڑانے کے لیے ناچنے والیوں کو، رقاصاؤں کو اپنی شادیوں میں بلاتے ہو؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے افضل صاحب نے یہ نبی کا جلسہ سجا کے انہوں نے ایسا کام کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں رسول اللہ نے اگر نگاہ کرم ان کے اوپر ڈال دی ہے، جہاں پر کئی سال کی عبادت ان کو لے کر کے نہیں جا سکتی ہے، نبی کریم کی ایک نگاہ کرم ان کو وہاں پہنچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ۔ اب سنیے میری طرف دیکھیے میرے بھائیوں، آپ نے ہمیں بلایا اتنی دور سے، جلسہ سجایا، ہمارے نوشاد صاحب کو بلایا، مولانا شہادت صاحب کو بلایا، اللہ اکبر، میرے بازو میں قاری ابو ذر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی محبت ہے، نقیب صاحب بیٹھے ہوئے۔ اب سنیے میں آپ کو انشاءاللہ ایک بہت اچھا پیغام دے کر کے جاؤں گا، بولیے، بولو بولو سبحان اللہ۔ میرے ساتھ آپ کو بولنا پڑے گا، خاموشی سے کام نہیں چلے گا، ادھر والے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسان کا جو دل کرتا ہے نا آج کے ٹائم میں وہی انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج انسان کیا کیا دور ہے میرے بھائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے تم زندگی نہیں گزار سکتے ہو، اور میری اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا پڑے گی، نبی کی اتباع کرنا پڑے گی، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم فیس بک چلانے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم واٹس ایپ چلانے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم ٹویٹر دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم پب جی کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم شراب پی لیتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم سٹا کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی تم اپنی مرضی سے زندگی مت گزارنا، بلکہ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو بتا دے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ بڑی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا یہ بتا ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، we should make him our ideal, we have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، انگوٹھی کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، لباس کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، سر پہ امامہ کیسے سجانا ہے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر، عالموں کا ادب کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، امام کا ادب کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بیوی کے ساتھ ملاقات کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے مسائل کا حل مصطفیٰ کی سیرت میں رکھ دیا ہے۔ اگر نبی کی سیرت پہ تم نے عمل کر لیا زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت تمہاری ہماری سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حالات ہیں ہمارے، میں بتانا چاہتا ہوں نگلا پوروا کے زندہ دل مسلمانوں، ہمارا حالات کیا ہے؟ یہ تو کوئی ہوتا ہے جو محفل سجا کے بیٹھ جاتا ہے، یار بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لوگ تو صرف غموں کے موقع پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ تو صرف 10ویں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ تو صرف 20ویں کی محفلوں میں اللہ و رسول کا ذکر کراتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں خوشی کا دن دکھایا ہے، یہ سحرے کا دن دکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرانا چاہیے۔ جیسا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غموں کے موقع پہ محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، خوشی کے موقع پہ بھی ذکر کرانا چاہیے جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہمیں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہر وقت یہ کہنا چاہیے کہ انہیں جانا میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر زندہ باد، زندہ باد۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ سید صاحب ہونا چاہیے. زندہ ہمیں باد. ہر وقت خوشی ہو یا غم ہو رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھنا پڑے گا, سبحان تبھی اللہ. ہماری کامیابی ہو جائے گی. حالات ایسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, لوگ جو ہیں ناچنے والیوں 50-50 ہزار لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیسے کیسے حالات پائے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ قوم جو ہے امام کی تنخواہ بڑھانے تیار نہیں ہے, یہ قوم مدرس کی تنخواہ بڑھانے تیار نہیں ہے. اللہ پھر کہتے ہیں حضرت ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. ابھی انیس صابری قوال کو بلایا جائے گا 2 لاکھ روپے میں, اور وہ آتا ہے اور ٹپ 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 کر کے چلا جاتا ہے. بتاؤ 2 لاکھ روپے اڑانے کے لیے تمہارے پاس انیس صابری قوال کو دینے کے لیے ہے کیا؟ تمہارے جو امام ہے, جو تمہارے پیشوا ہے, جو نبی کی زندگی تمہیں بتاتے ہیں کہ نبی کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, نبی کیسے چلتے تھے, کیسے سوتے تھے, یہ سب ہمارے علماء بتاتے ہیں. جب علماء کی تم تقریریں نہیں سنو گے, بتاؤ زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا؟ اگر زندگی میں ہمیں اچھا اگر بننا ہے تو ہمیں جو ہے علماء کی تقریروں کو سننا پڑے گا. بے شک. میرے بھائی, داڑھی ہی ہے جو انسان کی عزت کرا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا لوگ تمہاری عزت کریں گے, ریسپیکٹ کریں گے. سیکنڈ نمبر پہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا, آقا کے فرمان پہ عمل کرے گا, برے لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دی جائے گی. برے لوگوں کے دلوں میں کوئی اس کی برائی نہیں کرے گا. تیسرے نمبر پہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے گی, اس کا رزق کوشادہ کر دیا جائے گا. آج ہر کسی کا مسئلہ ہے نا, لوگ آتے ہیں سید صاحب ہمارا بزنس جو ہے لوس میں جا رہا ہے, ہمارا ہوٹل نہیں چلتا ہے, یہ معاملات ہیں, ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, رزق میں برکت چاہتے ہو نا, یہ چاہتے ہو تمہارے دسترخوان میں, صحت میں, رزق میں برکت ہو جائے, تو آقا کی سنت پہ عمل کر لو, اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما دے گا انشاءاللہ. سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے, چونکہ قرآن پہلے سے اعلان کر رہا ہے جو میرے نبی کی اتباع کرے گا ہم اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے, آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے. اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ جو آقا کی سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں استقامت عطا فرمائے گا. دین میں استقامت بہت بڑی بات ہے. کیسے معلوم ہے آپ کو بتاؤں؟ دین میں استقامت نہیں ملتی ہے لوگوں کو. آپ پوچھیں گے صحیح صاحب کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, آپ نے دل میں ارادہ کیا یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, صرف 3 دن نماز پڑھتے ہیں, چوتھے دن اپنی حالت پہ آ جاتے ہو. یا اللہ آج کے بعد کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا, صرف جو ہے چند روزے رکھتے ہو, پھر جو اپنی حالت پہ آ جاتے ہو. دین میں استقامت یعنی کہ پے در پہ کنٹینیو لگاتار کوئی کام اگر تمہیں کرنا ہے اس کو دین میں استقامت کہتے ہیں. آقا کی سنت کو اپنا کے دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہ ایک دن دین میں استقامت عطا فرما دے گا, 5 ٹائم کا نمازی بنا دے گا, رمضان کے روزے کا رکھنے والا بنا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کی سنت کے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو بتاؤں میں. نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. نبی فرماتے ہیں جو میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کتنے شہیدوں کی؟ اچھا شہید انسان گردن کٹا کے ہوتا ہے, شہید انسان گردن کٹا کے ہوتا ہے. جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور شہید کون ہوتا ہے؟ زور سے بولنے. شہید کون ہوتا ہے؟ جنتی. جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا وہ انسان ہے جو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے. اور سنو میرے بھائیو, تیسرا شخص کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا والثالث من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. نبی نے فرمایا جو میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ پائے گا وہ شخص ہے, آقا نے فرمایا جو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے, جس کے سامنے میرا چرچا کیا جائے, جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, میرا چرچا سن کے, میرا نام سن کے, میرا ذکر سن کے پھر جو مجھ پر درود پاک نہیں پڑے گا قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو درود پاک پڑھا کرو. آپ سے کہنا چاہتا ہوں
درود پاک کے بہت فضائل ہیں، علماء کرام بتاتے رہتے مسجدوں کے اندر۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر زندگی میں عزت چاہتے ہو تب نبی پر درود پاک پڑھو میرے بھائیو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو میرے بھائیو، قبر میں اس انداز سے اترنا چاہتے ہو کہ نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتار رہے ہو تب نبی پر درود پاک پڑھو۔ اے لوگو اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو، اور خواب میں نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو، مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو۔ اور میرے بھائیو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ پا کے جنت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پڑھا ہوگا؟ زور سے بولیں، درود پاک پڑھا کرو میرے بھائیو۔ اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا تم بھی درود پاک پڑھا کرو۔ جب تم کھانا بناتی رہتی ہو، کھانا تو ہاتھوں سے بنتا ہے نا، منہ تو زبان تو فارغ رہتی ہے، زبان سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کھانا ہی بناتی رہا کرو، نبی پہ درود پاک بھی پڑھتی رہا کرو، ادھر کھانا بھی بنتا رہے گا، درود پاک کی برکت سے تمہارے کھانے میں مٹھاس بھی آتی رہے گی، سبحان اللہ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو 3 شخص کی کہانی میں نے تمہیں بتائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتیں ہیں، اور شادی کرنا نبی کی سنت ہے، نکاح کرنا آقا کی سنت ہے، اللہ اکبر۔ جو نکاح کو نکاح سمجھ کر آقا کی سنت سمجھ کے کر لے گا، اللہ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی جو نبی کی سنت سمجھ کے اور اس پہ عمل کر لے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے اپنے فضل و کرم سے، اگر وہ غریب ہے تو اسے مالدار بنا دیں گے، ہم اسے غنی کر دیں گے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اگر محتاج رہے گا تو اس رب العالمین کا محتاج رہے گا جو سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ بس تمہیں اتنا کرنا ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کرو عمل کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا حضرات۔ لیکن حالات ایسے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شادیوں میں بھی تاخیر مت کرو، یہ بھی نبی نے فرمایا شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ بریلی شریف میں جن دنوں میں نقیب صاحب پڑھ رہا تھا، میں عالم کورس کر رہا تھا، تو میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک صاحب روزانہ نماز پڑھنے آتے تھے، ان کی عمر تقریباً سمجھ لیجئے کہ 40-45 سال تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا صحیح صاحب۔ بولا میری 45 سے بھی عمر کروس کر گئی ہے، میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے۔ تو میں نے ان سے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا صحیح صاحب بات یہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں سیٹل ہو جا، یعنی کہ ایک جگہ پر کامیاب ہے تب تیری شادی کر دیں گے۔ میرے بھائیو سیٹل ہونے بتاؤ تم اپنی شادی 40-50 سال کی عمر میں کرو گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ ذرا پھر اللہ بیچ کا جو زمانہ گزرا ہے، جو گناہوں میں لت پت ہے، اس کا حساب بتاؤ کون دے گا؟ آپ سے کہنا چاہتا ہوں شادیوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی عمر ہو جائے اللہ اکبر، میرے یعنی کہ قوم کے وہ والدین جن کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، جیسے ہی بچے جوان ہو جائیں فوراً ان کے نکاح کا بندوبست کر دینا چاہیے، ورنہ انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ یہ حق بول رہا ہوں، حق، اس کو تمہیں قبول کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی حالات ہمارے یہ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت تو یہی ہے کہ حضور نے فرمایا فرمان پہ عمل کر لو کہ شادیوں میں تاخیر مت کرو، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ایک بتاؤں آپ کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، حضور کی سنت، ہر غریب سے پیار کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر غریب سے پیار کرنا، اور بیٹیوں سے بھی پیار کرنا نبی کی سنت ہے۔ بولو یار، بولو سبحان اللہ۔ بیٹیوں سے پیار کرنا کس کی سنت ہے؟ زور سے بول دیں ذرا، نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا، آج حالات یہ ہو گئے ہیں حضرت، بڑا برا ماحول چل رہا۔ آپ کو بتا دوں کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، کتنے کم بخت بدقسمت لوگ ایسے ہیں، ان کو تو میں کم نصیب کہتا ہوں۔ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ٹرینڈ، کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر نا بیٹی پیدا ہوئی،
डॉक्टर से बात कर ली अंदर ही अंदर और जहर का इंजेक्शन लगा दिया और बेटी जो है 1 दिन की नहीं 1 घंटे की खत्म हो जाती है, मर जाती है। और रात को उसे सुला देते हैं माँ से जुदा करके, कहते हैं साहब कि रात तो अच्छी सोई थी और सुबह को ये मर गई है। अल्लाह अकबर। फिर बड़ा गम का माहौल होता है जबकि खुद इन्होंने बेटी को डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लगा के उसको मार दिया है। मेरे भाई तू क्या समझता है, तूने अगर बेटी को मार दिया है तो सुकून की जिंदगी पालेगा? नहीं नहीं, जिंदगी में भी परेशान रहेगा। जब कल कयामत के दिन बारगाह इलाही व रिसालत में तू जाएगा, अल्लाह ताला की बारगाह में ये बेटी मुकदमा कायम कर देगी। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ए मेरे बाप जरा ये तो बता तूने मुझे किस वजह से कत्ल कर दिया था। वहां तेरी पकड़ हो जाएगी और जब तेरी वहां पकड़ हो जाएगी तो बता फिर तेरा सहारा बनने कौन आएगा? मेरे भाई तुझे मालूम नहीं है नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है? आपको मालूम नहीं है? आका ने इरशाद फरमाया जिसके पास बेटियां हैं समझ लो वो तो उसके लिए जहन्नम से आड़ है। अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। जिसके पास बेटियां हैं उसे वो जहन्नम में जाने नहीं देंगी। बेटियां जहन्नम के दरवाजे पर रुक जाएंगी, कहेंगी या अल्लाह हम बेटियां थी, इसने परवरिश की है, इसको जहन्नम से आजादी अता फरमा दे, जन्नत में इसका दाखिला अता फरमा दे। यही बेटी होती है मेरे भाई। घर में अगर 5 बेटे हैं और बाप बाहर किसी काम से गया हुआ है, 5 बेटे सो सकते हैं, लेकिन बेटी की ये शान है जब तक बाप नहीं आता है ये सोती नहीं है। बेटी ये कहती है जिस दिन मेरा बाप, जिस वक्त मेरा बाप आ जाएगा तभी मैं बिस्तर पे करवट लेके सो जाऊंगी। यानी कि 5 बेटे अगर अल्लाह ने दिए हैं तो मुमकिन है जब तेरे मामले खराब हो जाएंगे वो तुझसे मुंह फेर के भाग जाएंगे, लेकिन बेटी की वो शान होती है अगर जान भी देना पड़ेगी बेटी इससे भी मुंह नहीं कतराती है, बल्कि अपने बाप के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लोग मार रहे हैं बेटियों को हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगवा के। हालात बता रहा हूँ आपको ये जी। बताइए जरा। मेरे नबी ने तो फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोलो यार सुभान अल्लाह। फातिमा तो नबी के जिगर का टुकड़ा है। आका ने इसलिए बता रहा हूँ कितने नौजवान मेरे सामने बैठे जिनके कल को शादियां होंगी, जिनके पास बेटी आएगी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और एक जुमला कहकर जा रहा हूँ, नकीब साहब तवज्जो फरमाइएगा, बेटा नेमत होता है, नेमत, बेटी रहमत होती है। नेमत का हिसाब होता है, रहमत का कोई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। अंदाजा लगाइए, रहमत का कोई हिसाब नहीं है, नेमत का हिसाब होता है। मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम के आपको मालूम है जब हजरत फातिमा के घर पे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे, हजरत फातिमा हुजूर का दस्ते अक़दस चूमती थी, अपनी जगह बिठाती थी। जब हजरत फातिमा हमारे नबी की बारगाह में आती थी हुजूर अलैहिस्सलाम का वेलकम चेंज हो जाता था, इस्तकबाल बदल जाता था। अपनी बेटी का माथा चूम के अपनी जगह बिठाते थे। ये है बाप और बेटी का रिश्ता कि जो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है अल्लाह ताला उसके घर में खुसूसी फजल करम नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेटी का मामला है, प्यार करो बेटियों से। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, काफिरों के साथ भाग रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं, उसकी एक वजह ये भी है हजरत कि बेटियों को, हमारी बहनों को घरों में प्यार नहीं मिल रहा है। दूसरे लोग प्यार दिखाते हैं तो वो उधर चली जाती हैं, क्योंकि ये कच्ची शीशियां होती हैं। हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने अगर दिया है, बेटी अगर तुम्हें दी है ना, शुक्र अदा करो। कितने लोग हमारे पास आते हैं, सैयद साहब कोई तावीज़ दे दो, सैयद साहब दुआ कर दो, हमारे पास औलाद नहीं है। यार उन लोगों के दिलों से जाकर के पूछो जिनके पास ना बेटा है ना बेटी है, 10-10 साल गुजर गए हैं, 15-15 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन औलाद नहीं है। उन लोगों के दिलों से जाकर पूछो, अल्लाह ने अगर औलाद दी है, अगरचे बेटी ही है, तो मेरे भाई शुक्र अदा कर, सजदे में गिर जा। यहाँ तक कि तू ये भी अगर करेगा, आग पे भी सजदा करेगा, तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुझे जो भी दे दिया उसके लिए उसका शुक्र अदा करता रहे। बेशक करता रहो शुक्र अदा, ये फरमान है। मैं बता रहा था बेटी से प्यार करना नबी की सुन्नत। और बस आखिरी बात सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। गरीब इंसान से प्यार करना ये भी किसकी सुन्नत है? जोर से बोल रहे हैं, नबी की सुन्नत। आज गरीब को सलाम करने तैयार नहीं है, बताओ गलत बात गलत तो नहीं है मेरी? थोड़े से पैसे आ जाए ना, थोड़े से पैसे माशरे में, सोसाइटी में थोड़ा बड़ा हो जाए,
تو غریب کو سلام کرنے تیار نہیں. ارے میں کروں گا اسے سلام, یہ مجھے سلام کرے گا. میرے بھائیو, نبی نے فرمایا دنیا دار دیکھ کے سلام مت کرو, دیندار دیکھ کر کے سلام کرو. اور نبی نے تو فرمایا تھا بدا السلام بریء من الکبر, جو سلام پہلے کر لیتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے. کہ نبی نے فرمایا, اور ہمارے امام الائمہ, ہمارے امام سراج الامہ, کاشف الغمہ, امام اعظم تو جاہلوں کو سلام کرتے تھے. کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو کے جاہلوں کو سلام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جاہلوں کو سلام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے نبی کی سنت عام ہو جائے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے, یہ سمجھو ان باتوں کو. تو غریب سے پیار کرنا کس کی سنت ہے؟ زور سے بولو, نبی کی سنت.